On one side, there were Zionists. Theodor Herzl, the father of modern political Zionism, contacted Sultan Abdul Hamid II, the last Ottoman caliph to rule with power, for a deal. Theodor wanted the Sultan's approval of a charter allowing Zionist settlements in Palestine. His offer: payment of a significant portion of Ottoman debt. The Sultan's dearest wish to rescue the empire from indebtedness, which it had fallen into as a result of easily accessible European loans, could come true with the stroke of a pen. But the Sultan refused. To have the scalpel cut my body is less painful than to witness Palestine being detached from the Khilafah state, and this is not going to happen. Let the Jews keep their millions, and once the Khilafah is torn apart one day, then they can take Palestine without a price. On the other side, Lawrence of Arabia, a British MI5 agent, became the root cause of the Arab revolt against the Ottoman Caliphate. Their main attacks during the revolt were on the France-Hejaz railway service started by the Ottomans to serve Muslim pilgrims. The resistance towards the creation of Israel and the rise of British colonialism added to the internal power struggles and proved disastrous for the Khilafat. The shadow of God was no longer there. It was now the Queen's shadow. آج جب مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کی مختلف ممالک میں موجود ہیں، آج ایک خلیفہ کا تقرر کیسے کیا جائے گا؟ نہیں، جب آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی جب ہوئی ہے، اس وقت امت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ وہاں پر ظاہر بات ہے کہ ٹرائبل سسٹم تھا. اف دی ٹرائبل ایلڈرز وہ بیٹھ گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، تو اب ہر ایک کو پرچی دینا جو ہے وہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت تو یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا، لیکن آج کیا ہوگا؟ ابھی تو فی الحال یہ کہ پاکستان کی حد تک کی اگر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے بجائے اس کے کہ ہم زیادہ پھیل جائیں تو وہ ایک نظری بات تو زیادہ ہو جائے گی، عملاً مشکل ہے. ایک ایسا سسٹم جو کہ صرف نظری طور پر قابل عمل ہو، وہ اپنا ایسنس کھو دے گا. آج اسے کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے اگر میں کہتا ہوں فرض کیجئے پاکستان ہے، یہاں لے لیجئے، سب سے پہلے اسلام یہاں پر قائم ہو جاتا ہے. اب آئندہ خلیفہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ہوگا پبلک کی رائے عامہ کو جاننے کا. آج جو ہے آپ اس کو ووٹ کے ذریعے سے طے کریں گے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہے باہمی مشورے سے بنانا ہے آپ نے. یہ کوئی شخص جو ہے وہ جو ہے کسی اور خاندان کی بنیاد پر کلیم کرنے والا نہیں آئے گا. لیکن وہ اقبال نے جو کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گی. اگرچہ کچھ شرائط تو ہمارے اس آئین کے اندر بھی ہیں اور جن سے دونوں غض بصر کر لیتے ہیں. جو بھی اہل الرائے لوگ ہیں اس ملک کے، وہ مل جل کر کوئی ایک ایسا خاکہ بنائیں گے کہ پھر یہ کہ اس رائے کا بہتر سے بہتر طریقے سے معلوم ہو سکے. اور یہ پروسیس بنانا پڑے گا. جی ہاں، بنانا پڑے گا. جیسے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ جیسے آج کل کا یہ نظام ہے رائے مانگنے کا، یہ رائے ہے نا، ووٹ کیا ہے. پہلے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، آج آپ اس سسٹم کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا دوبارہ وہ سسٹم اسی پرابلم کا شکار نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیے وہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ دائمی نہیں ہے. کیا کمیونزم دائمی ثابت ہوا؟ کیا کیپٹلزم مرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ ہمارا فرض ہے، اور آج ہمارے اندر اس کا کانشسنس بہت بڑھ گئی ہے. Since the fall of the Caliphate, Muslims have never been able to unite as an ummah and are living in chaotic times. But in the middle of this chaos, there were individuals who came up with new ideas. Next week on The State of Sharia, we see how Islamist revolutionaries emerge on the globe in order to revive political Islam and what they give the world. The word ideology doesn't even exist in the Arabic language. If you try to bring down Muslim ideology within the poles of East and the West, then you'll have a confusion. آپ چاہتے ہیں نظام برپا کرنا، انقلاب لانا، اب آپ چاہتے ہیں اسلام کو برپا کرنا، اس کے لیے جان دیجیے. I could no longer maintain the lie of Islamism. Radical militant organization
which is banned in many countries of the world. Islam as a standalone, independent concept and code of life. बंदूक की नोक पर जब हुकूमत कायम की जाती है तो आप उसके लिए इस्लामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. There is no need to conquer places now. I unilaterally announced my resignation from the leadership of Hizb ut-Tahrir.